السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر 13 ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کا پارٹ نمبر 2 رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، جس میں نے کل آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بچے بھائیوں کا ان سے حسد کرنا، انہیں مارنے کی کوشش یا انہیں چھوڑا جائے اس پر مشورہ کرنا، اور اس کے بعد انہیں کنویں کے اندر ڈال دینا۔ کنویں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مصر تک پہنچ گئے، وزیر کے گھر رہے، وہاں پر عورت نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے آپ کو وہاں سے بچایا۔ اس کے بعد پورے شہر میں اس بات کا چرچا ہونا کہ وزیر کی بیوی نے اپنے یہاں رہنے والے غلام یا بیٹے کو بہکا دیا۔ اس نے ساری عورتوں کو بلایا، سب کے ہاتھ میں چاقو دیے، اور ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو کہا یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے، انسان اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سننے کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو وزیر کی بیوی کہتی ہے کہ یا تو میرے ساتھ برائی کرو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، نہیں تو میں آپ کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے لیے جیل جانا اس گناہ سے زیادہ بہتر ہے۔ قید کی زندگی، پریشانی کی زندگی، تکلیف کی زندگی میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے کہ میں بدکاری کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر لوں۔ اب اس کے آگے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات کہی کہ میں جیل جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، تو یہاں پر آپ ہیڈنگ بنائیے، یوسف علیہ السلام جیل میں۔ جب انہوں نے وزیر کی بیوی کی بات نہ مانی، اس بات کا انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا، یہ پسند نہیں کرتا، میں تمہارے اس عمل کو پسند نہیں کرتا، میں گناہ اور بدکاری کو پسند نہیں کرتا، تو ظلم کرتے ہوئے اس عورت نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گئے، میں نے کل آپ کو بتایا کہ سورہ یوسف کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ واقعہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ لائن سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ جیل میں 2 لڑکے اور آئے تھے، یعنی 2 لوگ اور آپ کے ساتھ تھے، یا یہ آپ بول سکتے ہیں کہ آپ ہی کے بیرک کے اندر تھے۔ جیل کے اندر آپ ہی کے ساتھ آپ کا جو جیل میں کمرے بنے ہوتے ہیں، اس کمرے میں آپ کے ساتھ 2 نوجوان لڑکے بھی داخل کیے گئے۔ اب جیل کے اندر جب یہ لوگ آئے، اب آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، دونوں نے ایک خواب دیکھا، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں سے جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ نارمل ہم جیسے انسان نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہ خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، ذرا تعبیر بتا دیجئے نا۔ ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں، یعنی شراب نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں اور شراب پلا رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر ایک ٹوکرا رکھا ہوں جس میں ٹکڑے ہیں روٹی کے، اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ دونوں کا خواب بتایا۔ ایک نے کہا کہ میں ساقی ہوں، شراب پلانے کا کام، شراب نچوڑنے کا کام کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا ہے اور میں اس کے اندر کچھ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں، ذرا تعبیر بتا دیجئے۔ تو آپ نے کہا تعبیر تو بتاؤں گا پر کھانا آنے کے بعد، یعنی جب تک اپنا کھانا، شام کا کھانا یا جو بھی کھانا ہے، جب تک کہ وہ کھانا نہیں آئے گا، جب تک میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو اسی وقت خواب کی تعبیر بتا دے، پر آپ نے تعبیر بتانے کے لیے وقت لیا، کیوں؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دین کے لیے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کسی ضرورت کو لے کر آیا ہے، کسی پریشانی کو لے کر آیا ہے، اور آپ اس پریشانی کو حل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے حل کرنے کی، تو اس وقت کو آپ دعوت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے دعوت دیں پھر اس کی پریشانی کا حل کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس کے پاس کوئی دقت ہے، ضرورت ہے، تو آپ اپنا مقصد پہلا پورا کریں، دعوت کا مقصد پورا کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی بات آگے انشاءاللہ بڑھا سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا پر تھوڑا انتظار کرو، کھانا آنے دو، جب اپنا کھانا آئے گا تب بتاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، کھانا آنے کے بعد بتا دینا، جب تک ہم انتظار کریں گے۔ اب انتظار میں کیا ایسے انتظار کروا لیں گے؟ نہیں، اب آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا تھا
کہ دونوں لڑکے شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، تو آپ نے اس وقت کو دعوت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ جیل میں بھی کیوں نہ ہو تب بھی آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، کیونکہ دعوت کا کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو آزاد ہیں، فری ہیں، بولنے کی طاقت ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر بھی دعوت کا کام نہیں کرتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے کام کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب دعوت کیا دے رہے ہیں؟ وہی سارے نبیوں کی دعوت، سارے انبیاء کی جو دعوت کا طریقہ تھا وہی دعوت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے جیل والے ساتھیوں سنو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 42 سورہ یوسف کے اندر ان کی دعوت کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے دعوت کیا کیا دی تھی۔ آپ نے کہا، اے میرے دونوں ساتھی سنو، تم اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، بارش کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ، وہ زیادہ بہتر ہے یا اس کے بدلے میں ایک ہی کی عبادت کر لو، اللہ جو سب چیز کی طاقت رکھنے والا ہے؟ سنو، جو یہ تم عبادت کرتے ہو نا، یہ صرف نام ہے، تمہارے ابا دادا نے رکھ دیے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی مشکلوں میں مشکل کشا نہیں بن سکتا، عطا کرنے والا، دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی حضرت یوسف نے توحید کی دعوت ان دونوں ساتھیوں کو دی۔ اب جب دعوت پوری دے دی، دعوت دینے کے بعد وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہوں خواب کے اندر، آپ نے اس سے کہا کہ سن، جب تو یہاں سے آزاد ہو جائے اور شراب پلانے والا جو تیرا ساقی بن جائے تو اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، مجھے بھول مت جانا، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، مجھے بھول مت جانا۔ اور ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ سنو، تم دونوں کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو نجات پا جائے گا، یعنی جیل سے نکل جائے گا، اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی بن جائے گا، یعنی بڑی اونچی پوسٹ پر چلا جائے گا۔ اور دوسرا، جس نے دیکھا کہ اس کے سر پر ٹوکرا رکھا ہے، تجھے قتل کر دیا جائے گا اور تیرے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ ان دونوں کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ ایک تو بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، دوسرے کو مار دیا جائے گا اور اس کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اب جو بچنے والا تھا، یعنی جو ساقی بننے والا تھا، اس سے کہا کہ جب تو ساقی بن جائے نا بادشاہ کا تو مجھے بھولنا مت، یاد رکھنا کہ اس جیل میں ایک یوسف ہے جسے مدد کی ضرورت ہے، جس کی سچائی تو بادشاہ تک پہنچانا۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ اب دن گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے، وہ دونوں باہر نکل گئے، ایک کو جیسا بتایا تھا قتل کر دیا گیا، ایک چلتے 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 بادشاہ کا ساقی بن گیا۔ کتنی لمبی مدت ہوگی، کتنے لمبے دن ہوں گے، کتنا انتظار حضرت یوسف نے کیا ہوگا۔ آپ تصور کیجئے صرف اس کا، جیل کی زندگی، صعوبت کی زندگی، پریشانی کی زندگی، پر آپ جیل کے اندر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ یہاں پر صرف ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کیا کہا تھا کہ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ انسانوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ انسان اگر کسی کام میں طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا اپنی جگہ اور انسان سے مدد لینا اپنی جگہ۔ اگر کوئی انسان ایسا دکھ رہا ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو اس سے ہیلپ لینا گناہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اب اس کے بعد آپ سائیڈ ہیڈنگ بنائیے گا، یوسف علیہ السلام جیل سے محل تک، یوسف علیہ السلام جیل سے محل تک۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں انتظار کی زندگی گزار رہے ہیں، کب وہ ذکر کرے گا، کب مجھے آزادی ملے گی، اور وہ ساقی بن چکا ہے بادشاہ کا، بادشاہ کو شراب پلانے والا بن چکا ہے۔ اب بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 کمزور گائیں، پر کمزور جو 7 گائیں ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ 7 سوکھی بالیاں، کھجور جس بالی میں وہ گندم وغیرہ یا گیہوں جس بالیوں کے اندر لگتا ہے نا وہ بالیاں، 7 سوکھی بالیاں اور 7 ہری بالیاں اس نے دیکھی، گھبرا گیا۔ دبلی پتلی گائے 7 ہیں، موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں،
یعنی اس کے اندر گیہوں اچھے لگے ہوئے ہیں. تعجب میں پڑ گیا, ڈر گیا, گھبرا گیا. بلائی میٹنگ, دربار میں جمع کرو سب کو لے کر آؤ. سارے وزیر, سارے جو ہوتے تھے نا بادشاہ کے خاص لوگ, سب کو لے آیا گیا, سب کو بلوایا گیا. کہا اے لوگوں سنو, میں نے خواب دیکھا, ذرا اس کی تعبیر بتاؤ تو. کہا کیا دیکھا خواب؟ کہا میں نے ایسا دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو موٹی اور تندرست گایوں کو کھا رہی ہے, اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں. اب ان کو تو پتا نہیں تھا, پورے بادشاہ کے دربار میں کسی کو پتا نہیں تھا. وہ بولتے ہیں تو ایسی خیالی چیزیں آپ نے دیکھ لی ہے, اور یہ سب خواب کی کوئی تعبیر عابر نہیں ہوتی, بس ایسی آپ نے دیکھ لیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اب اس کو ساقی کو اس ٹائم حضرت یوسف یاد آ گئے, بھول گیا تھا. اس کو یاد آیا, ارے سنو بادشاہ سلامت, مجھے ذرا جانے کی اجازت دو, مجھے یاد آ گیا کوئی جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد اس کو اب کون یاد آ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. اب پہنچا حضرت یوسف کے پاس. آپ اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ پورا منظر آپ کے سامنے چلے گا. آیت نمبر 46 کے اندر سورہ یوسف میں پوری تفصیل موجود ہے. اس کے بعد کی آیتوں کے اندر وہ آتا ہے اور بولتا ہے, یوسف اے سچے انسان سنو, یوسف سنو, خواب دیکھا ہے بادشاہ سلامت نے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ پورا خواب بتایا. کہا ایسا ہے کہ ابھی 7 سال تو تمہارے یہاں خوب بارش ہوگی, بہت اچھا پانی آئے گا, خوب کھیتی کرنا, کیونکہ اس کے بعد والے 7 سالوں کے اندر سوکھا پڑ جائے گا, بارش نہیں ہوگی. تو ان 7 سالوں میں جو تم کھیتی کرو گے نا, وہ اگلے 7 سال کھانا کھا سکتے ہو, اور لوگ تمہارے یہاں مدد لینے بھی آیا کریں گے, یعنی آس پاس کے لوگوں کی بھی تم مدد کر سکتے ہو. تو یہ 7 سالوں کو خوب محنت کرنا, بس اتنا کرنا کہ جتنا کھانے کی ضرورت ہو اتنا ہی بالیوں سے توڑنا, باقی گیہوں کو بالی پر ہی لگا رہنے دینا, کیونکہ اس ٹائم کوئی سٹوریج کا سسٹم تو تھا نہیں. تو آپ نے سٹوریج کا سسٹم یہ بتایا کہ بالیوں میں سے گیہوں کو توڑنا مت, جتنی ضرورت پڑے اتنا نکالنا, باقی بالیوں میں لگا رہنے دینا. کہا ٹھیک ہے. آیا یہ بادشاہ کے پاس, بادشاہ کو بتایا, پورے خواب کی تفصیل بتائی. تو بولا ارے کدھر سے لے کے آیا, یہ کن نے بتایا؟ بولا ہے ایک جیل کے اندر. کہا جیل کے اندر ہیں؟ بولے ہاں جیل کے اندر کوئی ہے, انہوں نے ڈیٹیل بتائی. کہا ٹھیک ہے, سارا مسئلہ پتا چل گیا. اب آپ یہاں پر کچھ چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو ہمارا مقصد بھی ہے. کہ آپ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی بڑے سے, کسی عالم سے, کسی علم والے سے سوال کریں تو پہلے اس کی تعریف بھی کی جا سکتی. جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا, شیخ بتائیے, مولانا صاحب بتائیے, مفتی صاحب بتائیے, تو یہ بولنا غلط نہیں ہے. یعنی کسی سے آپ اگر علم حاصل کر رہے ہو تو اس کو اچھے لقب سے پکارنا برائی نہیں ہے, کیونکہ اس نے آ کر کیا بولا, اے صدیق یوسف بتاؤ. صدیق بولا پہلے آپ کو, آپ کی عزت کی, آپ کو اچھے لقب سے پکارا, اس کے بعد سوال کر رہا ہے, یعنی سوال کرنا جائز ہے. دوسری چیز آپ یہاں پر دیکھیے کہ بادشاہ اگر ڈائریکٹ یہ خواب اپنے ساقی کو بتا دیتا تو حضرت یوسف کی فضیلت کہاں پتہ چلتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے یہ خواب درباریوں کو بتایا. دربار کے بڑے بڑے پاورفل علم والے, یہ وہ کیسے ہوتے ہیں بادشاہ کے درباری, وہ سب جب فیل ہو گئے تب اللہ نے کس کا مقام بتایا؟ حضرت یوسف کا. کیوں؟ تاکہ بعد میں جب وہ بڑے مقام پر آئے تو یہ درباری ان کی عزت کر سکیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا پورا ایک بنایا ہوا سسٹم تھا. اللہ رب العالمین کیسے اپنے انبیاء کو عزت دلاتا ہے کہ کہاں کنویں میں پھینکا گیا تھا اور کہاں اللہ تعالیٰ یہ والا مقام دلوا رہا ہے. تو پہلے خواب بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا, اس کے بعد یوسف تک گیا, پھر یوسف نے تعبیر بتائی. مقصد تھا حضرت یوسف کی عزت کو بڑھانا. اس کے بعد اب آپ یہاں پر ایک اور ہیڈنگ بنا لیجئے, حضرت یوسف وزیر بنائے گئے. اب جب یہ خواب کی تعبیر پتا چلتی ہے تو بادشاہ تو ایسے لوگوں کو چھوڑتے تھوڑی تھے, اتنا علم والا ہے اور جیل کے اندر ہے, بولے نکالو اس کو لے کے آؤ. بولے کدھر ہے؟ بولے لے کر آؤ, جاؤ اس کو لے کر آؤ میرے پاس, میں اس کو بڑا اسپیشل مقام دوں گا, بڑا اچھے سے اس کو رکھوں گا, جاؤ لے کر آؤ. اب یہ آئی ٹیم واپس حضرت یوسف کے پاس. کہا یوسف, کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. کہا بادشاہ بلا رہے ہیں؟ کہاں بلا رہے ہیں؟ بولے ایسے نہیں آؤں گا, الزام لگایا تھا نا میرے اوپر ان لوگوں نے, بھئی ان عورتوں نے الزام لگایا تھا نا بدکاری کا, اب جب تک وہ الزام کلیئر نہیں ہوگا تب تک میں باہر آنے والا نہیں. تو پہلے ایسا کرو, شہر کی ان عورتوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, اور اس کے بعد وزیر کی بیوی کے پاس جاؤ,
اور پوچھو وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی. اللہ اکبر. یعنی یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی الزام لگایا گیا ہے اور آپ کو موقع مل جائے الزام ختم کرنے کا تو پہلے آپ اسے ختم کیجئے, اس کے بعد اپنے مقام کا استعمال کیجئے, اس کے بعد اپنے کاموں پر لگیے. جب تک وہ الزام کلیئر نہ ہو جائے کاموں سے رکا جا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بولا چلو بادشاہ بلا رہے ہیں. کہا نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا مجھ پہ الزام لگایا تھا نا, جاؤ ان عورتوں سے پوچھ کر آؤ, وزیر کی بیوی سے پوچھ کر آؤ, سچا کون تھا جھوٹا کون تھا پتا کر کے آؤ, جاؤ. اب یہ گئے, عورتوں سے پوچھا کیا ہوا تھا مسئلہ. کہا یوسف سچے تھے, یہ عورت ہی غلط تھی, اس نے ان پر الزام لگا دیا. اس کے بعد ٹیم گئی وزیر کی بیوی کے پاس, بولو کون سچا تھا. کہا آج تو حق کلیئر ہو گیا, جتنا چھپانا چاہا, کتنا ڈھکنا چاہا, کتنا بچانا چاہا, پر آج تو اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا. سنو, میں نے اس کو گمراہ کیا تھا اور وہ تو سچا ہے. وہ غلط نہیں تھا, میں غلط تھی. میں اس کے حسن پر, اس کے حسن و جمال پر, اس کی اسمارٹنس پر فرفتہ ہو گئی تھی اور میں نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تھا. وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں, وہ تو طاہر ہیں, وہ تو پاکیزہ ہیں, انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا, کچھ بھی غلط نہیں کیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام پر جب یہ الزام کلیئر ہوا تب انہوں نے باہر آنے کا ارادہ کیا, تب انہوں نے جیل سے نکلنے کو یقینی بنایا. اب یہاں پر ہیڈنگ لکھ لیں کہ حضرت یوسف نے اپنی برات کیوں کروائی یا اپنے الزام کو کیوں ختم کروایا اور اس کے بعد کیوں باہر آئے. تو اس کی کچھ وجوہات تھیں. پہلی وجہ تھی تاکہ آگے زندگی میں کوئی آپ پر اب الزام نہ لگا سکے. بھئی جب تک آپ کی برات واضح نہیں ہوگی تب تک تو الزام لگانے کا موقع بچا رہے گا نا. تو آپ نے پہلے اپنی برات اس لیے کروائی تاکہ آگے زندگی کے اندر کوئی آپ پر الزام نہ لگا سکے. دوسری وجہ, اب بادشاہ کے پاس تو بہت سارے ہواری مواری ہوتے ہیں. اب یہ کام اچھا کریں گے تو ہوتا ہے نا ہواریوں کی عادت, حسد کرنا, کان بھرنا. تو حضرت یوسف نے اپنی برات کا اظہار اس لیے کروایا کہ آگے چل کے کوئی بادشاہ کو میرے بارے میں بہکا نہ سکے. کہہ رہے تم تو غلط آدمی کو لے آئے, اتنی بڑی ذمہ داری دے دی, وہ تو ایسا ہے ویسا ہے, ایسا غلط کام کیا تھا اس نے. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ آگے چل کر بادشاہ کو کوئی بہکا نہ سکے ان کے بارے میں. تیسری چیز, سارے مصر کو حضرت یوسف کا مقام اور پاک دامنی پتا چل جائے, کیونکہ آگے آپ کو توحید کی دعوت بھی دینی ہے, آپ نبی بھی ہیں, تو آپ کی بات تبھی مانی جائے گی نا جب آپ کا کیریکٹر اچھا ہوگا. تو آپ کا مقصد تھا پورے مصر والے آپ کے کردار کے بارے میں جان جائیں. اور چوتھی چیز اس سے یہ پتا چل گئی کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ پریشانیوں سے مت ڈرو, کچھ دن کی تکلیف ہوگی پر اللہ تعالیٰ آپ کو آگے عزت دلوائے گا. اگر آپ حق پر ہو تو تکلیفوں سے مت ڈرو, اللہ چاہے گا تو جیل سے نکال کر آپ کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ بتانا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یا ان کی اس برات سے ہمیں پتا چلتا ہے. اب جب برات ہو گئی, الزام ختم ہو گئے, بادشاہ نے بلایا, قال انک اليوم لدینا مکین امین. اب آج سے آپ ہمارے پاس بڑے امانت دار ہو گئے ہو, بڑے علم والے ہو گئے ہو, آ جاؤ ہمارے پاس, آ جائیے ہمارے پاس. اب آگے رہ کر حضرت یوسف نے جب حالات کو دیکھا تو بادشاہ سے کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے ایسا کرو خزانے کا وزیر بنا دو, ذمہ دار بنا دو, یعنی تمہارا جو خزانہ ہے نا وہ سنبھالنے والا مجھے بنا دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم, کیونکہ میں بہت زیادہ حساب کتاب رکھنے والا یعنی یاد رکھنے والا, حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی پوسٹ کے لیے مناسب ہو تو آپ آگے بڑھ کر بھی پوسٹ کی ڈیمانڈ کر سکتے ہو. حضرت یوسف نے آگے رہ کر ڈیمانڈ کی کہ سنو, مجھے نکالا ہے نا جیل سے, یہ پریشانیاں ساری دیکھ رہے تھے نا تم, اب ایسا کرو کہ مجھے خزانے کا وزیر بنا دو, ذمہ دار بنا دو. کیوں؟ کیونکہ میں بہت اچھا حساب رکھنے والا, یاد رکھنے والا اور علم والا ہوں, میں بہت علم والا ہوں. یہاں پر ایک نقطہ جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں جاننا چاہیے, وہ یہ بھی جان لیں کہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا سہارا لیا, نہ کہ اپنے حسن اور جمال کا سہارا لیا. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت یوسف کے حسن و جمال نے ان کو کیا دلایا؟ مصیبت.
بھائیوں کا حسد, وزیر کی بیوی کا پریشان کرنا, جیل میں چلے جانا. یعنی ان کی اسمارٹنیس سے انہیں کیا ملی تھی اب تک؟ تکلیفیں. اب انہوں نے کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ اپنے علم کا. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا علم اس کی اسمارٹنیس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن نے انہیں کیا دیا تھا؟ تکلیفیں دی. بھائی حسد کرنے لگ گئے, زلیخا پیچھے پڑ گئی, زناکاری بدکاری کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا, سالوں سال جیل میں گزارنا پڑے. لیکن فائدہ کس چیز سے ملا ان کو؟ ان کے علم سے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ اسمارٹنیس یا حسن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ علم انسان کو فائدہ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ڈیمانڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے وزیر بنا دو. اب آپ نے تو چونکہ بتا ہی دیا تھا کہ 7 سال بارش 7 سال سوکھا, تیاریاں شروع کروا دی. 7 سال زبردست کھیتیاں کروائی, خوب محنت کروائی, خوب کام کروایا. لیکن جب وہ 7 سال ختم ہو گئے, 8واں 9واں سال آیا, بارش رک گئی, چاروں طرف سوکھا پڑ گیا. کہیں کھیتی نہیں, کہیں بارش نہیں, کہیں کھانا نہیں, چاروں طرف تکلیفوں کا عالم ہو گیا. اب کیا ہوا؟ مصر میں چونکہ آپ انتظام تو پورا کر ہی چکے تھے, اپنے پاس سارا سیٹنگ کر چکے تھے, آپ نے خوب غلہ جمع کروا لیا تھا. کیوں؟ لوگوں کی مدد کے لیے, کہ معمولی قیمت پر ہم لوگوں کو دیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام, بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں چلتے چلتے وہ بادشاہ بن چکے تھے. یعنی بادشاہ کے انتقال کے بعد یہ بادشاہ بھی بن چکے تھے. یہ دور آ چکا تھا, کیونکہ 7 سال تو پانی کے تھے, پھر اس کے بعد 8-9 سال, تو اس مدت میں غالباً بادشاہ کا انتقال ہونا, اور اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ بادشاہ بھی بن چکے تھے. اب چاروں طرف یہ خبر عام ہونے لگتی ہے کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے جو بہت رحم دل ہے اور ذرا سے پیسے پر سب کو غلہ دے رہا ہے. خبر پھیلنا شروع ہوئی. چلتے چلتے یہ خبر فلسطین تک آ گئی. اب فلسطین یاد کیجئے, دو پکچر ایک ساتھ چل رہی ہے آپ کے سامنے, 2 سین چل رہے ہیں. ادھر حضرت یوسف محل میں ہیں, بادشاہ بن چکے ہیں, کھیتیاں کروا لی ہے, غلہ جمع کروا لیا, لوگ مدد ڈھونڈنے آ رہے ہیں. ادھر اب یہ والا منظر دیکھیے, حضرت یعقوب کا گھر فلسطین کنعان کے اندر, یہ لوگ رہتے تھے بیت المقدس سے کچھ دوری پر. غریبی کا عالم, کھیتی بند ہو گئی, کھانے کے لالے پڑ گئے, پریشانیاں شروع ہو گئی. اب یہاں خبر آئی کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے جو بڑی لوگوں کی مدد کر رہا ہے, بہت لوگوں کو دے رہا ہے. کہا چلو اپن بھی لے کر آئیں. چلیے لے کر آتے ہیں. اب یہ 10 بھائی اپنے ابا کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں, ذرا دیکھ کر آتے ہیں, لے کر آتے ہیں, کچھ پیسہ ویسا لے کر جاتے ہیں. اب یہ جب وہاں پر پہنچے تو بھائی تو چونکہ حضرت یوسف کو بہت چھوٹے میں چھوڑ کر آئے تھے, بڑے ہو کر چہرہ بدل گیا, تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا, پر یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے. تو یہاں پر ہیڈنگ بنائے, بھائیوں سے پہلی ملاقات. بھائیوں سے پہلی ملاقات. اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غلہ جمع کر رکھا تھا, مصر کے اندر لوگ مدد لینے کے لیے دور دور سے آ رہے تھے. اب بھائی سارے حضرت یوسف کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بادشاہ ہماری ذرا مدد کر دیجئے, کھانے پینے کا سامان دے دیجئے. اب آپ نے ان کو پہچان لیا, وہ آپ کو پہچان نہیں پائے گا, ٹھیک ہے دے دو ان کو. اب آپ نے سب کو سامان تو دیا, پر سامان کے بدلے جو انہوں نے پیسہ دیا تھا نا, وہ پیسہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا, تاکہ جب گھر پہنچ کر کھولیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ بادشاہ کتنا اچھا ہے. اب ان سے بات چیت شروع کی, کتنے لوگ ہو, کتنے بھائی ہیں, کہاں کون کون رہتا ہے گھر میں. بولے ابا ہیں, ایک بھائی تو گم ہو گیا, ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے, باقی 10 ہم ہیں. کہا بہت اچھی بات ہے. کہاں پر تم بنیامین کو لے کر آنا تھا, بھائی تمہارا ایک اور بھائی ہے تو اسے بھی لے کر آؤ. ہر آدمی کے بدلے میں گیہوں دیتا ہوں, ایک ایک آدمی کو فکس اتنا ہی گیہوں دیتا ہوں, تو اسے بھی لے آنا اگلی بار, تو تم کو بہت مال ملے گا. اور اب کی بار آؤ تو 11 کے 11 پورے آنا, اگر نہیں لاؤ گے تو تم کو کھانا نہیں دوں گا, سامان نہیں دوں گا. ٹھیک ہے صاحب. چلے گئے, حضرت یعقوب کے پاس پہنچے, ابا کو آ کر پورا منظر بتایا. ایک بادشاہ ہے مصر کے اندر, بڑا دریا دل ہے, بہت مدد کر رہا ہے لوگوں کی. پوچھا ہم سے کتنے بھائی ہو, ہم نے بولا 11 ہیں. کہا اگلی بار پورے 11 ہی آنا, کم آؤ گے تو کھانا نہیں دوں گا, پورے 11 کے 11 ہی آنا پڑے گا. اب ان کو تو پتا تھا کہ ابا بھروسہ کریں گے تھوڑی. ایک بار یوسف کے ٹائم بھروسہ کیا, سارا معاملہ ہو گیا, تو کبھی یہ بھروسہ کریں گے ہم پر, دیں گے.
اب گھر آ کے جیسے ہی سامان کھولا، جو پیسے دیے تھے وہ بھی ریٹرن. ابا کو بولا ابا دیکھو تو صحیح، اس نے تو پیسے بھی ہم کو واپس کر دیے، پیسے بھی ہم کو دے دیے. ابا اب بھیج دو نا ہمارے ساتھ بنیامین کو، لے جائیں گے ہم اس کو، بھیج دو ہمارے ساتھ بنیامین کو. اب یہاں پر سائیڈ ہیڈنگ بنائیے، بھائیوں سے دوسری ملاقات. بھائیوں سے دوسری ملاقات. اب جب یہ ابا کو پٹانے کا کام کر رہے ہیں کہ ابا سنیے وہ کھانا نہیں دیں گے، ہم کو منع کر دیا، انہوں نے بولا تھا 11 آؤ گے تو ہی دوں گا، نہیں تو دوں گا ہی نہیں میں اب تو بنیامین کو بھیج دو نا ہمارے ساتھ. اب ابا کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ویسے ہی بھیج دوں جیسے یوسف کو بھیجا تھا؟ کتنی اچھی حفاظت کی تھی تم نے، بھیج دوں ویسے؟ کہا ابا جان بھیج دو. بولے نہیں، ویسے بھروسہ کروں کہ جیسے پہلے یوسف پہ کرا تھا، یوسف کے ٹائم تم لوگ یہی تو بول کر لے گئے تھے کچھ نہیں ہوگا، پر کیا ہوا، ملے یوسف سب ختم کر کے آ گئے نا تم لوگ. بھائی سارے خاموش، پھر بھی ابا کو پٹا رہے ہیں. تو ابا بولتے ہیں ایسا کرو، پکا وعدہ کرو کہ اس کو واپس لے کر آؤ گے، پکا وعدہ کرو، اللہ والا وعدہ کرو، پکا ایک دم وعدہ کرو، اور تمہارے وعدے کو میں مانوں گا اور اللہ کو ذمہ دار بنا دوں گا کہ اللہ تو ذمہ دار ہے، اگر غلط ہوگا تو تو ذمہ دار ہے. بولتے ہیں ابا ٹھیک ہے، وعدہ آپ سے، بنیامین کو لے کر بھی جائیں گے، وہاں سے واپس لے کر بھی آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب ابا ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، دیکھیے ایک عجیب سی ریکویسٹ کر رہے ہیں ابا، یہ ابا ہونے کی حیثیت سے کیا بول رہے ہیں، سنو میرے بیٹو، جب تم مصر میں محل میں داخل ہو نا تو ایک گیٹ سے ایک ساتھ مت جانا، الگ الگ گیٹ سے جانا. عجیب سی بات. مورخین نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب نے کیوں کہا کہ جب مصر میں جاؤ محل میں تو ایک گیٹ سے ایک ساتھ 11 کے 11 مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا. کہا ٹھیک ہے، وجہ کیا؟ تو اس کی وجہ مورخین نے لکھی کہ جب یوسف خوبصورت تھے تو کیا باقی بھائی بدصورت ہوں گے؟ سارے ایک جیسے، لمبے تڑنگے، خوبصورت، اسمارٹ. تو ابا کو یہ لگا کہیں ایسا نہیں ہو ایک ساتھ انٹری کرے اور لوگ ان کو نظر لگا دیں، اس لیے انہوں نے چاہا کہ الگ الگ گیٹ سے جانا تاکہ تم نظر سے بچ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتا بھی ہے قرآن کی آیت کے اندر کہ یہ تو صرف حضرت یعقوب کے دل میں ایک باپ والی محبت تھی نا، وہ تھی، انہوں نے اس بنیاد پر بول دیا تھا کہ الگ الگ گیٹ سے جانا. ٹھیک ہے صاحب، پہنچے مصر، الگ الگ دروازوں سے انٹری کی، حضرت یوسف سے بھائی کو ملایا کہ دیکھو یہ بھائی بھی لے کر آ گئے اس بار. کہا بہت اچھا کرا لے کر آ گئے. تو اب سارے بھائیوں کو بولا جاؤ تم ادھر سامان لو. سارے بھائی سامان لینے لگے، گلہ لینے لگے. ادھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دھیرے سے بنیامین کو بلا کر بولتے بنیامین پہچانا؟ کہا کون؟ بولا میں یوسف تیرا بھائی. بولو اللہ آپ ہو؟ بولے ہاں تیرا بھائی یوسف. کہا ٹینشن مت لے، جو انہوں نے کرا ہے نا ان سب کو بدلہ ملنے والا ہے اس کا. بولے اچھا. حضرت یوسف نے بنیامین کو بتا دیا کہ تو میرا بھائی اور میں یوسف ہوں. اب کیا کرتے ہیں، حضرت یوسف کا مقصد تھا بنیامین کو اپنے پاس روکنا، پر مصر کے قانون کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اسے روک نہیں سکتے، سزا دے سکتے ہیں. اور کنعان کا جو قانون تھا، حضرت یعقوب کا قانون تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ چوری کرنے والے کو غلام بنایا جا سکتا، اپنے پاس رکھا جا سکتا. اب دیکھیے فرق سمجھیے آپ، مصر کے قانون میں چوری کی سزا ہے، غلام نہیں بنایا جائے گا. پر کنعان جہاں سے حضرت یعقوب اور یہ بھائی آئے تھے، وہاں کے قانون میں یہ تھا کہ چوری کرنے والے کو رکھ لیا جائے گا، غلام بنا لیا جائے گا. اب حضرت یوسف اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک پلاننگ سیٹ کرتے ہیں. اس دور میں جب غلہ دیا جاتا تھا تو غلہ دینے کے لیے ایک بڑا خوبصورت سے برتن کا استعمال کیا جاتا تھا جو بادشاہ کا برتن تھا. انہوں نے کام کرنے والوں کو بلایا حضرت یوسف نے اور کہا ایسا کرو کہ ان سب کو غلہ دو، اور اینڈ میں جو میرا یہ برتن ہے نا، سب سے چھوٹا بھائی جو ہے نا ان کا بنیامین، اس کے سامان میں میرا برتن بھی رکھ دینا اور بعد میں اس کو چیک کرواؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اب سارے لوگ سامان بھر لیا، کمپلیٹ تیاری ہو گئی، نکلنے کا پلان سیٹ کیا گیا. اب جب نکلنے کا پلان سیٹ کیا گیا تو پیچھے سے اعلان ہوتا ہے رک جاؤ، تم میں سے کسی نے چوری کی ہے؟ کس نے چوری کی ہے بتاؤ؟ سارے لوگ تعجب میں. بھائی بولتے ہیں ارے ہم لوگ کوئی ایسے چور وور تھوڑی ہیں، آپ تو اتنا احسان کر رہے ہیں، ہم چوری کیوں کریں گے؟ ہم چوری نہیں کرتے، چوری کرنے تھوڑی آئے. کہا نہیں چیکنگ تو کی جائے گی، سب کی چیکنگ کریں گے. کہا ٹھیک ہے. سارے بھائیوں کا ایک ایک کر کے سامان کھولا گیا، نہیں ملا، پہلے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں نہیں، کیونکہ تھا ہی نہیں.
10 के 10 में कुछ नहीं मिला। 11वां जब बिन्यामीन का सामान खोला गया तो उसमें से बर्तन बाहर। सारे लोग ताज्जुब में कि बिन्यामीन ने चोरी की। अब चोरी थोड़ी थी, हजरत यूसुफ को रोकना था, उन्होंने एक प्लान सेट किया था। अब जब सामान देखा, अब पहले इनसे पूछ लिया था कि तुम्हारे यहाँ चोरी की सजा क्या है। कहा हमारे यहाँ सजा ये है कि जो चोरी करेगा उसको रख लिया जाएगा किनान के अंदर। मिस्र में ये सजा नहीं है। बोले मैं तुम्हारी वाली सजा दूंगा, जो तुम्हारे यहाँ सजा है ना वही वाली सजा दूंगा। कहा ठीक है। खोला, बिन्यामीन के सामान में बर्तन निकल गया। कहा आप बिन्यामीन को यहीं रखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, भाइयों का टेंशन शुरू। वो बोलते इसने चोरी की है तो इसका भाई भी चोरी था। हज़रत यूसुफ पर भी इल्जाम लगा देते हैं कि ये चोरी कर रहा है तो कोई नई बात थोड़ी, इसका भाई भी चोर था। पर क्या बोलते हैं, सुनो बादशाह, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप ऐसा करो, हम में से किसी और को रख लो ना। अगर इसे रखोगे तो अब्बा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसे रख लो ना, ऐसा मत करो, छोड़ दो। बोलता नहीं। हजरत यूसुफ ने बोला नहीं भाई, कानून में जो है वही होगा ना। कानून में है जिसने चोरी की उसको रखा जाएगा। तुम्हारा कानून ये है ना, तो अब यही अमल होगा। मैं तो इसी को रखूंगा। वहां से हट के सारे भाई अब मशवरा करते हैं क्या करें। बिन्यामीन को तो इतनी मुश्किल से अब्बा ने दिया था, उसको भी रख लिया, अब क्या करें। तो एक बड़ा भाई बोलता तुम लोग सब जाओ और अब्बा को बताओ मैं तो यहां से जाने वाला नहीं, मतलब मैं तो अब यहीं रहूंगा, यहां से जाऊंगा नहीं, अब्बा का सामना करने की मेरी ताकत नहीं है। ठीक है, सारे भाई पहुंचे, घर गए, अब्बा को कहा अब्बा जान सुनिए, बिन्यामीन ने चोरी कर ली और आपको यकीन ना हो ना तो सारे हमारे साथियों से पूछ लो, इतने सारे लोग सामान लेने गल्ला लेने गए थे ना, इनसे पूछ लो। अब्बा बिन्यामीन चोर निकला, अब्बा बिन्यामीन ने चोरी कर ली। अब अब्बा को कोई यकीन आने वाला था। वो बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, सब्र करूंगा। हो सकता है अल्लाह ताला बिन्यामीन को तुम छोड़कर आए हो और बिन्यामीन और यूसुफ दोनों को ही अल्लाह लिया है। हो सकता है अल्लाह दोनों को ही लिया है। तुम एक को छोड़कर आए हो, अल्लाह दोनों को ही लिया है। अब भाई ताज्जुब करने लगते हैं कि अब्बा जान तो जो है ना पूरे ही बूढ़े हो गए, जो हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं ना सठिया गए। बोले फिर यूसुफ इतने साल हो गए, गायब हो गया, नहीं मिल रहा है, रो रो कर नाबीना, यानी इतना रोते थे हजरत याकूब के वो नाबीना हो गए थे, उनकी आंखें चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी, इतना ज्यादा रोया करते थे। कहा रो रो कर आंखें चली गई है और अब बुढ़ापे में इनकी बातें देखो। हम बिन्यामीन का बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं यूसुफ भी वापस आ जाएगा। अजीब सी बात बता रहे हैं, अजीब सी बातें करते हैं। कहा ये बूढ़े हो गए। पर उस वक्त में हजरत याकूब ने एक अजीब और बहुत प्यारी चीज आयत नंबर 86 सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बताई कि वो एक चीज कहते हैं, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इल्लाह, मैं अपने गम, अपनी तकलीफ, सब चीज सिर्फ अल्लाह के सामने जाहिर करता हूं। वही अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ये जो मेरी तकलीफ है ना, मेरे बच्चे का खो जाना, दूसरे बच्चे का पकड़ा जाना, ये सारी तकलीफ, इसका इजहार मैं सिर्फ अल्लाह के सामने करता हूं। वही सब जानने वाला और वही हर चीज का इल्म रखने वाला है। यहां पर पता चलता है कि एक मोमिन को तकलीफ जब भी आए अल्लाह के सामने झुककर अल्लाह ताला से दुआएं मांगना चाहिए। हम लोग नहीं मांगते, पर हमें यही अमल करना चाहिए। अब दूसरी मुलाकात है भाइयों की और उसमें भाई छूट गया। अब भाइयों से तीसरी मुलाकात, भाइयों से तीसरी मुलाकात। अब ये भाई दोबारा तीसरी बार मिस्र के अंदर हजरत यूसुफ के पास जाते हैं। हजरत याकूब उनको बोलते हैं कि जाओ जरा चेक करके आओ, तो यूसुफ के बारे में भी जरा पूछना और अपने भाई के बारे में पूछना, जरा कंफर्म करके आओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूसुफ जिंदा है, जाओ। भाई वापस जाते हैं तीसरी बार, जाकर बोलते हैं देखो हम पैसे लेकर आए हैं, हमें सामान दे दो और जरा हम पर एहसान भी कर दो। अब जब तीसरी बार ये भाई आते हैं तब हजरत यूसुफ इनके सामने इजहार करके पूछते हैं, बताओ तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, बताओ। ओ सारे भाई चौंक जाते हैं, अल्लाह अंता यूसुफ, तुम यूसुफ हो क्या? कहा हाँ मैं यूसुफ हूं और ये बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर रहम किया, एहसान किया, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है ना, अल्लाह उसे बेहतरीन बदला देता है। यहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाहत को, पैसे को, ताकत को, कुव्वत को
اللہ کا انعام بتا رہے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے. یعنی جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے، دولت دے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے. اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ رب العالمین نعمتوں کو اتنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کا بہت انعام اور احسان کہ اللہ نے مجھے یہ دیا. اب حضرت یوسف اس تیسرے راؤنڈ کے اندر اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیتے ہیں. حضرت یوسف اپنا کرتا اتار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یہ کرتا لے کر جاؤ اور اپنے ابا کی آنکھوں پر ڈالو، ان کی روشنی واپس آ جائے گی، کیونکہ نبی تھے، اللہ نے معجزہ دیا تھا. اور بھائیوں سے بولا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، کوئی سزا نہیں دوں گا تم کو، جو کیا تم نے کیا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، کوئی پرابلم والی بات نہیں، جاؤ سب کو معاف کر دیا. کرتا لے کر یہ لوگ بھائی جب وہاں سے نکلے، ابھی کنعان پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، اور ادھر یعقوب علیہ السلام جو آس پاس بیٹھے تھے ان سے بولتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تیسرا راؤنڈ ہے، ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں، کرتا لے کر جا رہے ہیں، اور ادھر سے کیا بول رہے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سارے گھر والے بولتے ہیں تو بالکل پاگل ہی ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی یوسف یوسف کرے جا رہے ہیں. پر جب وہ بھائی خوشخبری لے کر آئے اور بتایا کہ یوسف زندہ ہیں اور انہوں نے یہ کرتا دیا ہے، جیسے ہی آنکھوں پہ ڈالا حضرت یعقوب کی آنکھیں آ گئی، آپ بینا ہو گئے اور کہا کہ ابا آپ کو بھی بلایا ہے، آپ کو بھی وہاں پر لے جانے کا حکم دیا ہے. کہا ٹھیک ہے چلیے. بڑے خوش ہو گئے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب سارے بیٹوں کو لے کر مصر تشریف لاتے ہیں. حضرت یوسف انہیں اپنے تخت پر بیٹھاتے ہیں، ماں باپ کو، ماں تو انتقال ان کا ہو چکا تھا لیکن ان کی کوئی اور بیوی رہی ہوں گی، انہیں لے کر آتے ہیں، ماں باپ کو بٹھاتے ہیں، اور اس وقت میں یہ سارے لوگ ایک ساتھ حضرت یوسف کا سجدہ کرتے ہیں. اب اس سجدے کی کیفیت کیا تھی اس پر علماء نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، پر وہ اس شریعت کا حکم تھا جو اللہ رب العالمین نے ان سے کس اعتبار سے کروایا، کیونکہ عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہے. کسی کے لیے سجدہ عبادت کے لیے تو نہ جائز تھا، نہ جائز ہے، نہ جائز رہے گا، پر یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی تھی. اس وقت ان کے ابا نے کہا کہ دیکھ بیٹا، تیرا وہ خواب جو تو نے دیکھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا. دیکھ تجھے کنویں میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پریشانیاں دی گئی، پر اللہ رب العالمین نے ہر پریشانی کے بعد تجھے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان عطا کر دیا، اور تجھے آج پورے ملک کا، پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا، طاقت دے دی، قوت دے دی، تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر. انہوں نے بھی شکر ادا کیا، بھائیوں نے بھی شکر ادا کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نعمت کا شکر ادا کیا. قرآن و حدیث کے اعتبار سے حضرت یوسف کا اتنا ہی واقعہ ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا.